بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے آپ کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے۔ اس سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ دین کے اس خوبصورت سفر میں آپ کا ساتھ میرے لیے باعث مسرت ہوگا، لہٰذا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو ہماری یہ موٹیویشنل اسلامک ویڈیو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنی پیاری پیاری رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی جانب کہ آپ کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے۔ یہ آزمائش وہ نہیں کہ کوئی بھی عورت کسی مرد کو لبا کر چھین لے، کیونکہ کوئی بھی باشعور مرد یوں زبردستی نہیں لے جایا جا سکتا، وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی مرد شادی شدہ عورت کے پیچھے لگا رہے تاکہ اسے اپنی طرف کھینچ لے، کیونکہ کوئی عورت یہ دروازہ خود ہی کھولتی ہے جب وہ جان بوجھ کر کسی کی توجہ کو قبول کرتی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ دونوں کمزور پڑ جائیں، مگر یہ آزمائش ہمیشہ کسی ایک کمزوری کو نشانہ بناتی ہے جو پہلے سے ہی اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ آزمائش انسان کو یہ احساس دلانے آتی ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہیں اور وہ کمزور ہے، اور جس کے دل میں خیر ہو اللہ اسے یا تو بچا لیتا ہے یا اس تجربے سے سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ حقیقی آزمائش کیا ہے؟ حقیقی آزمائش یہ نہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کے پیچھے پڑ جائے یا کوئی عورت کسی مرد کو لبانے لگے، بلکہ اصل آزمائش وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ وہ مرد جو باوقار ہو، جو کام کے دوران یا زندگی کے معاملات میں کسی عورت کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ عورت جو مہذب ہو، جو اپنے دائرے میں رہ کر مردوں سے حد میں رہ کر بات کرے۔ لیکن وہ ایک لمحہ جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے کہ ہر نرم رویہ، ہر مدد، ہر ہمدردانہ جملہ کسی کے دل میں رابطے کی چنگاری جلا سکتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر جائز لگتا ہے اور نارمل لگتا ہے، لیکن اندرونی طور پر حرام کی طرف پہلا قدم بن سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ وہ ایسے کہ جب تم نرمی اور ہمدردی کے الفاظ کہو تو دل میں کشش پیدا ہو سکتی ہے۔ جب تم کسی کی فکر کرو، اس کی مشکلات سنو تو دل مائل ہو سکتا ہے۔ جب تم کسی کو خاص توجہ دو تو وہ تمہیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھنے لگے گا۔ تم پریشان کیوں ہو؟ تم ٹھیک ہو؟ کسی مسئلے میں مدد چاہیے؟ میں ہوں نا۔ یہ سب بے ضرر لگنے والے الفاظ وہ چنگاریاں ہیں جو آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ کیوں یہ خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ گھروں میں پہلے ہی مشکلات اور درد موجود ہوتے ہیں، کیونکہ عورتیں جذباتی ضروریات رکھتی ہیں، اور اگر شوہر مصروف ہو، غیر متوجہ ہو یا غافل ہو تو وہ کہیں اور سے یہ جذباتی سہارا ڈھونڈ سکتی ہیں۔ کیونکہ مرد دباؤ میں ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت نرمی اور توجہ دے رہی ہے تو وہ خود کو بے اختیار محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب محبت اور ہمدردی کے نام پر شروع ہوتا ہے اور پھر دل پھسلنے لگتا ہے۔ تم کافی پیو گے؟ تم آج تھکے ہوئے لگ رہے ہو، میں کسی کو نہیں کہوں گی کہ تمہیں تنگ کرے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو دھیرے دھیرے آگ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر یہ سب کیسے روکا جائے؟ کسی کو یہ احساس مت دو کہ تم اس کی فکر کرتے ہو، کسی کی ذاتی زندگی میں مت گھسو، کسی کے دل کو تمہارے لفظوں اور ہمدردی کا عادی مت بننے دو۔ کسی کی جگہ پر صرف اور صرف پیشہ ورانہ گفتگو کرو، حدود متجاوز نہ کرو، نرمی اور دوستانہ رویے میں ایک لکیر رکھو۔ سب سے زیادہ اجر کہاں ہے؟ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ کام کی جگہ پر زیادہ ہمدرد اور زیادہ مہذب بننے کا کوئی ثواب نہیں، زیادہ تقویٰ اسی میں ہے کہ تم خود کو حدود میں رکھو۔ یہ معمولی نہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اپنے تعلقات میں بے تکلفی کو کم کرو، اپنی بات چیت میں نرمی کو کم کرو، دوستی اور الفت میں محتاط ہو جاؤ، کیونکہ شیطان بہت چلاک ہو، وہ قدم با قدم لے کے چلتا ہے جب تک کہ تم گرتے نہیں۔ تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ تم خطرے میں ہو۔ نہ خود کسی کے لیے فتنہ بنو، نہ کسی کو اپنے لیے فتنہ بننے دو۔ جو شادی شدہ ہے اس سے واضح فاصلہ رکھو، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کے دل کو باندھنے کے بجائے وضاحت سے بات کرو۔ کسی کے دل کو امید نہ دو کہ اگر تم اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں چاہتے، کسی کے لیے جذباتی سہارا مت بنو۔ اگر تم خود اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ دل کا رجحان کیا کر سکتا ہے؟ یہ شادیاں توڑ سکتا ہے، یہ لوگوں کو جذباتی بحران میں ڈال سکتا ہے، یہ کسی کی زندگی میں بے یقینی اور ذہنی پریشانی پیدا کر سکتا ہے۔ اور اس سب کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کے احکام اور حدود سے لاپرواہی،
جو شخص شبہات سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور عزت کو محفوظ رکھتا ہے۔ جس نے اللہ سے ڈر کر حدود کی حفاظت کی وہی کامیاب ہے۔ یہ بات دل میں بٹھا لو، بے تکلفی سے زیادہ حد بندی میں خیر ہے۔ اللہ ہمیں اور سب کو اس آزمائش میں محفوظ رکھے، آمین۔